کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو جمعے کے دن مسجد میں پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ساری نیکیوں کی توفیق اسی کی بارگاہ سے، جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے توفیق ملتا بھی اسی کو ہے جس کے اندر چاہت ہوتی ہے۔ جو نیکی کی چاہت ہی نہ کرے، جو نماز پڑھنا ہی نہ چاہے تو رب اس کو توفیق بھی نہیں دیتا، لیکن جو چاہت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے تو رب کریم اس کو ضرور توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں نے مختلف جگہوں سے مختلف آیتیں پڑھی، اور آج جب میں گھر سے نکلا تو دھوپ کے منظر کو دیکھ کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار اتنا سخت دھوپ ہے، دھوپ میں بیٹھنا نہیں بلکہ سائے میں بھی اگر بندہ بیٹھتا ہے تو تب بھی دھوپ اس کو پریشان کرتی ہے۔ کوئی بندہ یہ سائے میں یہاں پہ بیٹھ جائے تب بھی اس کی تپش بھی بندے کو پریشان کرتی ہے۔ تو آج سورج ہم سے اتنا دور ہے، آج گرمی کو روکنے کے ذرائع موجود ہیں، بندے گھروں میں اے سی لگا لیتے ہیں، چھتوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پنکھے آن کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود گرمی ہمیں بے حال کرتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا قیامت کے نقشے کو بھی تو دیکھا جائے، قیامت کی بھی تو ایک گرمی ہے، قیامت کا بھی تو ایک عالم ہے، قیامت کی بھی تو ایک پریشانی ہے، قیامت کے دن بھی تو قیامت برپا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سترہ ان ینظر الی یوم القیامہ، جس کی خواہش ہونا، جو یہ چاہتا ہو کہ قیامت کو دیکھے، جو چاہتا ہو کہ قیامت کا نقشہ اس کے سامنے آ جائے اور یہ معاملات دیکھیں کہ قیامت کتنی خطرناک چیز ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ سورہ انفطار پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ انشقاق اذا السماء انشقت کو پڑھے۔ تو آئیں ذرا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر، سورۃ التکویر کے اندر کیا فرما رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب دھوپ کو لپیٹ لیا جائے گا، دھوپ کیا کر لیا جائے گا؟ لپیٹ لیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، تارے جھڑ جائیں گے، سارے تارے کیا ہو جائیں گے؟ جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور فرمایا کہ پہاڑ کو کیا کیا جائے گا؟ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دیا جائے گا۔ ابھی مہربانی کریں تھوڑا سا پھنکے کو چھوڑ دیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ان کو ذرا سمجھا، سمجھ آ جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور فرمایا گیا کہ جو حاملہ اونٹ ہوگی نا، جو اپنے حمل کو قریب، تو فرمایا جائے گا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ حمل والی اونٹ اپنے حمل کو ضائع کر دی۔ یعنی اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ جو حمل کے قریب ہوگی نا، ابھی اس کی کچھ ایام باقی ہوں گے، جب قیامت برپا ہوگی نا، وہ حمل والی اپنے حمل کو ضائع کر دیں گے۔ اور فرمایا آگے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، سارے وحشی جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اور فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کو سلگا دیا جائے گا، سمندر بھی جوش میں آ جائے گا۔ اور فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور فرمایا گیا کہ جب وہ جو بچیاں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے نا، تو اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچیوں تمہیں کس گناہ کے سبب قتل کر دیا گیا، کس وجہ سے تمہیں
لوگوں نے زندہ ڈال دیا. آگے اللہ نے فرمایا سورہ انفطار کے اندر اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ پڑیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، تارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بہہ جائے گا، سمندر اپنی جگہ چھوڑ کے وہ بھی کپکپا کے باہر نکل پڑے گا. اور فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبر سے مردے باہر آ جائیں گے. فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تم میں سے ہر ایک جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. ہر شخص جان لے گا کہ کس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا، آخر کس نے تیاری کیا کی. اور فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا، کیوں تو فریب میں آ گیا، اپنے کریم رب سے تو نے غداری کر لی، اپنے کریم رب کو تو نے چھوڑ دیا. فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا. اور فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، وہی تو ہے کہ اس نے تجھے ایک اچھی صورت کے اندر ترکیب دے دی. اندازہ کریں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا نقشہ کیسے کھینچا ہے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادتی نے برباد کر دیا. ہم میں سے ہر شخص اسی چکر میں لگا رہا کہ مال کی زیادتی، مال کی زیادتی، مال کی زیادتی. فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادتی میں تم لگے رہے یہاں تک کہ تم نے قبر کی زیارت کر لی. کلا سوف تعلمون، ہرگز تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، جب تم ضرور اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں مقصد حیات صرف یہ نہیں تھا کہ آپ دنیا کماتے رہیں. یہ تو ضرورت ہے دنیا سے. بندے کو تو زندہ رہنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو کرنا تھا. مقصد ہمارا کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا نا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کسی بات کے لیے نہیں پیدا کیا. آج دنیا میں آ کے دنیا کے پجاری ہو گئے. ہمارا مقصد حیات دنیا، اتنا دنیا سے کم. ایک بندے نے ایک کما لیا تو اس کے پیچھے دو، دو سے تین، تین سے چار، زیادہ سے زیادہ حوث ہم نے ہمیں برباد کر دیا. دنیا کمانا مسئلہ نہیں ہے. حلال ذرائع سے اگر کوئی دنیا کما رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب دنیا کمانے کے لیے یہ بھی فرق چھوڑ دینا کہ میں حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، مس کمٹمنٹ کر رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، غلط بیانی کر رہا ہوں. اللہ نے اس میں تو فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آج دیکھو تو صحیح یار، ذرا سی گرمی نہ برداشت نہیں ہے. قیامت کے نقشے میں آخر السلام نے فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کر دیا، بس تم نے اپنی زندگی گزاری اور چلے گئے، بس ختم ہو گئی بات، ایسی فضول میں پیدا کیا؟ نہیں. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے، تم ہماری طرف لوٹو گے نہیں، بلکہ یاد رکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا بھی ہے اور ہم تمہارا حساب و کتاب بھی کریں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا نقشہ ایک دن میرا آخر الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جبرائیل ذرا مجھے جہنم کے عذاب کے بارے میں تو بتاؤ، ذرا بتا تو صحیح کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، اس کے احوال بیان کرو، چھوٹے عذاب، بڑے عذاب، مختلف قسم کے عذاب کے بارے میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آخر الصلوۃ والسلام کی باتیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب اور جو سب سے لو درجے کا عذاب، جس کو آپ کہیں کہ سب سے ہلکا عذاب، میرے آخر الصلوۃ والسلام کی بات میں حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی. ابھی دھوپ ہو نا، دھوپ
اور یہ ماربل جو بچھا ہوا ہے تو یہاں پہ چھت نہ ہو، دھوپ اس میں لگ رہا ہو، تو آپ یقین کریں اس کو چل نہیں سکتے. یہ ڈامبر کے جو روڈ ہے گرم ہے نا، اس پہ آپ ننگے پاؤں نہیں چل سکتے، بہت مشکل ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے والی بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی دھوپ بہت دور ہے، ابھی سورج ہم سے بہت دور ہے، اتنی سخت عذاب نہیں ہے. یہ عذاب ہے نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، کبھی گرمی تیز ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی کم. ہمیں اس کو برداشت کرنے کی ہمارے جسم کے اندر طاقت نہیں. حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا نا، اس کے پاؤں میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی. اچھا یہ وہ آگ کون سا ہوگا؟ یہ ہمارا کوئلہ والا آگ ہوگا، لکڑی والے آگ ہوگا، یہ لکڑی جلا کے جس کو جلایا گیا ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس آگ کا ایندھن کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. کون سا جہنم کی آگ؟ فرمایا وہ جہنم کی آگ وہ ہوگی کہ جس کا ایندھن پتھر اور پتا خود ہوگا. کہ جب جہنم کی آگ کو بڑھایا جائے گا تو اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ انسان کو ڈال اس کے اندر. جیسے ہی وہ انسان کو ڈالے گا اس کی شعلے اٹھتے رہتے ہیں. یہ وہ آگ ہے، یہ تو نارمل آگ ہے. اور حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ جب اس جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے نا، اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بلا حساب و کتاب ہمارے تمام معاملات کا دس. آج میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یار آج جو زندگی آپ گزار رہے ہیں جیسے تیسے کر کے گزار لیں. اگر آپ کو اچھا کھانا مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کر کے کھا لیں، نہیں ملتا تب بھی اللہ کا شکر ہے، بولا ٹھیک ہے. بس آخرت کے معاملے سے ہماری نجات دے. قبر میں نہیں پھنسانا، آخرت میں ہم کسی طریقے سے نہیں پھنسے. یہ تو یار زندگی ہے 25 سال 30 سال 60 سال کی زندگی، یہ تو گزر جانی ہے کسی بھی. یہ فقیر سے فقیر تر بھی بندہ زندگی گزار لے رہا ہے، اور خواہشات کے پجاری میں بھی زندگی گزار لے رہا ہے. ہاں اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، اے سی کے بغیر بھی زندگی لوگ گزار لے رہے ہیں، اے سی کے ساتھ بھی گزار لے رہے ہیں. لیکن اصل جو زندگی ہے نا وہ آخرت کی. حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں جوتی پہنا دی جائے گی آگ کی. اچھا جب اس کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی نا تو پھر اس کے تپش کا عالم یہ ہوگا کہ جب اس کو پہنایا جائے گا تو اس کی تپش سے اس کا دماغ پگھلے گا، اس کے ناک اور کان کے راستوں سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کہ اس کے آنکھ اور ناک اور کان کے راستوں سے وہ دماغ اس کا پگھل کر باہر نکل آئے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کل یدخلون امتی الا ان ابا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی، تمام امت الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے میرا انکار کیا. آج میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بڑے بے لگام ہو گئے. ایک تو گناہ ہوتا ہے نا، بندہ گناہ کر لیتا تو کہتے ہیں یار مولوی صاحب گناہ گار آدمی، بس دعا کرو کر اللہ بخش. گناہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی شخص گناہ سے محفوظ ہو. یہ عقیدہ ہی نہیں ہے ہمارا، یہ عقیدہ رکھنے ہی گمراہی ہے. انبیاء کے علاوہ سارے انبیاء کے فرشتوں کے علاوہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ گناہ سے محفوظ ہے، معصوم ہے. نہیں، ہاں اللہ کے جو ولی ہیں صحابہ ہیں اللہ نے ان کو محفوظ ضرور کیا، معصوم نہیں کیا. محفوظ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے اللہ ان پر گناہ کو بند کر دیتا ہے، ان کی حفاظت کر دیتا ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہماری بات، گناہ ہر بندے سے ہو جاتا ہے. لیکن گناہ ہے کیا؟ علماء نے لکھا گناہ یہ ہے کہ گناہ کو نہ سمجھنا گناہ ہے. گناہ کر یہ کہنا کہ یار یہ کیا ہوتا ہے، یہ اپنی بات ہے، یہ اپنی بات ہے، جہنم میں دیکھا جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا. بہت سارے لوگ اینکر، میڈیا پرسن اور ڈرامے بنانے والے، مذاق کرنے والے
وہ دیکھ تو یہ جملے کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اتنے بڑے اور خطرناک الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ مرنے کے بعد دیکھتے ہیں ابھی تو زندگی گزار لو. جس بندے نے جہنم کو اتنا ہلکا لیا ہو، جس بندے نے اللہ کے خوف سے جس کا دل نہ تڑپتا ہو اور اللہ کے عذاب کو اس نے ہلکا لیا ہو، تو رب کریم اس کو چھوڑیں گے. حضور فرما رہے ہیں کہ میری تمام امت جنت میں داخل جائے گی الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ الا من ابا سے کون لوگ مراد ہیں؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا، اس میں وہ لوگ مراد ہیں کہ جس نے میری مانی، جس نے میری شریعت پر عمل کیا، جس نے میرے حکم کی اطاعت کی، جس نے میری شریعت کو مانا، میرے احکامات پر عمل کیا، اس نے میرا اقرار کیا. اور جس نے میری شریعت پہ عمل نہیں کیا اس نے میرا انکار کیا. اور جس نے میرا انکار کیا وہ کل بروز قیامت جہنم میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آج اصل بات یہ کہ ہم نے موت کو تو بھلا ہی دیا ہے. پہلے کے لوگ قبرستان جاتے تھے نا تو ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، قبر کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے. آج تو اس طرح سے بدبختی غالب آ چکی ہے ہم پر کہ موت کی تو ٹینشن ہے ہی نہیں. دنیا کی ساری ٹینشن ہے، موت کی ٹینشن نہیں ہے. آخرت کی ٹینشن ہم نے نہیں، جو کہ سب سے خطرناک ٹینشن آخرت کی ٹینشن ہے. ہاں بزرگوں نے تو ان کے تو معاملات ہی خراب ہو گئے آخرت کی ٹینشن کی وجہ سے. جو ٹینشن ہمیں لینی چاہیے تھی وہ ٹینشن ہم لے نہیں رہے، جو ٹینشن ہمیں لینی نہیں ہے وہ ٹینشن لے کے بیٹھے ہیں. وہ ٹینشن ہم لے کے بیٹھے. رزق کی ٹینشن ہمیں، بچوں کی شادی بیاہ کی ٹینشن ہمیں، بچوں کی ایجوکیشن کی ٹینشن ہمیں. میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے بڑی بڑی پلانی ایجوکیشن پلان کیا ہوا ہوتا ہے لیکن ان کے بچے پڑھ کے نہیں دیتے، پڑھ کے نہیں دیتے. لاکھوں کی سیٹنگ ان کی ہوتی ہے کہ ادھر جائے گا تو ادھر اتنا پیسہ دے دوں گا، اس یونیورسٹی میں جائے گا تو بی بی اے کی ڈگری ادھر سے دلا دوں گا، ایم بی بی ایس کی ڈگری ادھر سے دلوا دوں گا. پیسے ہائی فائی. اللہ نے لیکن اس بچے کے نصیب میں پڑھنا نہیں لکھا ہوتا ہے. وہ آوارہ گردی کر رہا ہوتا ہے یا بزنس مین بن جاتا ہے. جاہل بزنس مین بھی کتنے ہیں. پاکستان کا امیر ترین آدمی ملک، کیا نام اس کا، ملک ریاض بیریا ٹاؤن کا مالک. آپ دیکھو خود کہتا ہے وہ کہ میں جاہل آدمی ہوں، مجھے تو سائن بھی کرنا نہیں آتا. اب تھوڑی بہت انگریزی اس کو آگئی تو آگئی. مال آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کے ڈھنگ بھی آ جاتے ہیں نا. مال نہیں ہوتا تو بندے کو کپڑا پہننے کا طریقہ بھی نہیں آتا. مال آتا ہے تو پھر سب کچھ، پھر تکبر بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے اسٹیٹس بھی بڑھ جاتا ہے. کیا یہ تو میرا اسٹیٹس ہے بھائی، اچھا نہیں لگے گا، آپ بائک سے ادھر آنا چاہیے، ادھر سے ادھر آنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ میں جا رہے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. دریا کراس کرنے کا وقت آیا. دریا یا آپ اس کو سمجھے جھیل وغیرہ اس طریقے کی، یعنی پانی سے راستہ کراس کرنا تھا. اب ہو سکتا ہے دریا کراس کرنا تھا. دماغ کو ماشاء اللہ ہمارا اعتراض کرنے والا ہے. تو اب جو جگہ پانی سے ان کو گزر کے جانا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے موزے اتار دیے. موزے اتارے اور موزے اتار کے اپنے کندھے پر ڈال دیے. دونوں موزے اتار کے کندھے پر ڈال دیے، شولڈر کو اس کو لٹا دیا. دیکھنے والے دیکھتے تھے یہ اندر ایک ماہی چیز سمجھتے ہیں نا. اگر اب میں یہاں سے آؤں اندر جوتا اتاروں، موزے ایسے اتار کے شولڈر پر ڈال دوں تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ راجو بھائی کو پکڑنے پڑے یار کون سے امام صاحب لے کر آئے گے. خیر تو ہے، کسی امام صاحب کو تو اتنا ہی نہیں پتا کہ موزے جیب میں بھی نہیں ڈالتے ہیں، اس کو سائڈ میں کہیں رکھتے ہیں. تو یہ تو بھائی امام صاحب ادھر، یہ کون سے امام صاحب آ گئے تھے تو کپڑے اس طریقے کیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے نا ہمارے. تو اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جب شولڈر پر ڈالا نا تو ایک صحابی رسول اللہ بڑے معتبر صحابی اور بڑے جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے. وہ حضور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے. کہا حضور ایسا نہ کریں، ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، آگے کفار ہیں
اب آپ ایسے کریں گے تو لوگ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہ موزے رکھتے ہیں کدھر. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے, اور آپ نے تلوار نکالا اس صحابی کے سر پہ رکھ دیا. فاروق تھے نا, آپ کا اپنا ایک مقام تھا, ایک اپنا عمر فاروق تھے, تو کوئی ان کے آگے بول بھی نہیں سکتا تھا. ایسا تھوڑی کہ اگر کوئی وہ کسی کو کچھ ہو تو ایسی شخصیت تھے. میں آپ کو بات بتاؤں, ایک شخص مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے, مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, مسلمان صحابی ہیں. عمر فاروق کی پہ نظر نگاہ گئی, کہا اٹھ, اور مسجد باتیں کرنے کی جگہ ہے. اور آپ ایک روایت میں آتا کہ کنکر اٹھا کے آپ نے مارا, کہا نکل مسجد سے باہر جا. تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے صاحب کے آگے بات بھی کر لیں, کہ فاروق تھے. وہ بیچارہ آج کے دور کے مسجد کے امام تھوڑے تھے. آج اگر میرے امام صاحب اگر جمعے میں خطبے میں کسی کو باتیں کرتے دیکھیں اس کو کہو بھائی بات نہیں کر, بولے امام صاحب ذرا باہر آنا پھر بتاتا ہوں. اب تو یہ ہو گیا معاذ اللہ. تو قدر والے جانتے ہیں قدر, جس کو قدر ہی نہ پڑتا اس کو کیا پتا. تو خیر عمر فاروق اعظم نے دیکھا نا اس صحابی کے گردن پہ تلوار رکھا, کہا آپ کیا سمجھتے ہو کہ موزہ ادھر رکھنے جیب میں رکھنے سے عزت ہے؟ موزہ اگر ہم ادھر رکھیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی, ادھر نہیں رکھیں گے تو عزت نہیں بڑھے گی. آپ یہ سمجھتے ہو؟ کہا خدا کی قسم آپ کو میں چھوڑ رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ بہت معتبر صحابی ہیں, ورنہ آپ کو یہ سوال سے نہیں دیتا. عمر کی کوئی عزت نہیں ہے. عمر کی عزت بڑی تب جب یہ حضور کی غلامی میں آیا. عمر تب وہ آج عمر کی آدھی سلطنت پر حکومت ہے, اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ عمر حضور کی غلامی میں ہے. ورنہ ایک وہ وقت نہیں بھولتا عمر کہ میرے والد محترم خطاب نے مجھے کہا کہ اے عمر ایک لائن میں 10 اونٹ کھڑا کر. میں ایک لائن میں 10 اونٹ کھڑا کرنے کے لیے حاضر ہوا. ایک اونٹ کو لائن میں لگاتا تو دوسرا لائن سے نکل جاتا, دوسرے کو لگاتا تو تیسرا نکل جاتا, 5ویں تک پہنچتا تو پیچھے والے سارے لائن سے باہر ہوتے. میرے باپ نے میرے کو چماٹ مارا اور کہا خطاب کا بیٹا عمر ہے تو, اور تو ایک لائن کے اندر 10 اونٹوں کو نہیں کھڑا کر سکتا. تو میرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ جب سنا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہ ایک وہ وقت تھا کہ ایک لائن میں 10 جانور کو میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا, 10 اونٹوں کو لائن نہیں لگا سکتا تھا. آج پوری آدھی دنیا کے اندر ہماری حکومت ہے. آج شیر اور بکریاں سارے ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں. آج امن قائم ہے پوری آدمی سلطنت کے اندر. خدا کی قسم آپ نے اپنے امام ایسے اتارا, کہا خدا کی قسم یہ شان عمر کی نہیں ہے, یہ عمر کا صدقہ نہیں ہے, بلکہ عمر کے سر میں جو بال بھی اگرے نا یہ بھی حضور کے صدقے ہے. عمر کو جو فتح حاصل ہوئی ہے یہ بھی حضور کے کرم سے. حضور کی غلامی میں آ گئے, حضور کے غلام بن گئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گرفتار ہو گئے, اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا. اگر حضور کی غلامی نہ ہوتی, موزے ادھر رکھے, موزے ادھر رکھے, موزے شوکیس کے اندر رکھے, یہ مرتبہ نہیں ملتا. ہمیں عزتیں ملی ہیں تو حضور کے صدقے ملی ہیں, حضور کی وجہ سے. تو اندازہ کریں الذی خلق الموت والحیات, اللہ کیا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ نے موت اور زندگی کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یار صرف روٹی کپڑا مکان, کیا جنت میں نہیں تھا روٹی کپڑا مکان؟ ابھی بات ہوتا ہے کیا جنت میں اللہ کو کوئی معاذ اللہ سما معاذ اللہ کروڑ بار استغفر اللہ, کیا وہاں پہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی, یا وہاں پہ کوئی بلڈر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے, یا وہاں پہ اللہ نے بولا یار ادھر تو کھانا نہیں, دنیا میں کھانا ملے گا, ادھر میں نہیں دے سکتا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ سب. ایسی کوئی بات ہے؟ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا, آزمائش کے گھر میں بھیجا. ادھر تو کوئی اس کو سب ہم سارے پہچانتے تھے, سارے شکر گزار. ادھر اس نے ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا, ادھر اس نے ہمیں دنیا کی محبت میں گرفتار کر دیا. اب اس نے کہا دیکھتا ہوں کہ کون دنیا سے محبت کرتا ہے, کون مجھ سے محبت کرتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ کون ہے؟ یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے. امام حسن بصری بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے امام. آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ مکہ عمرہ کرنے کے لیے گیا. طواف کعبہ سے جب فارغ ہوا تو رات کا وقت ہو چکا تھا, لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. پہلے جب لوگ جاتے تھے تو خیمے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے, آج تو ہوٹل ہے بندی نہ ساری. پہلے لوگ اپنے ساتھ خیموں کا بھی بندوبست کر کے جاتے تھے.
خیمے لگے ہوئے تھے، لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے، سارے اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے، تو میں بھی اپنے خیمے چلے گیا آرام کرنے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، آوازیں سننے میں آئی کہ ایک شخص اپنے خیمے میں گڑ گڑا کر رو رہا ہے اور آوازیں بلند کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں خطا کار ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے قبر قیامت کے دن حساب نہیں لینا، میں تیرا حساب نہیں دے سکتا، یا اللہ تو مجھے بلا حساب و کتاب معاف کر دے، یا اللہ اگر تمہیں حساب لینا بھی ہے نا تو لوگوں کے سامنے نہیں لینا، اکیلے کمرے میں لے لینا مجھ سے حساب۔ بار بار امام حسن بصری فرماتے ہیں، وہ کچھ الفاظ کہتے پھر روتے، رونے کی چیخنے کی آواز آتی، پھر کچھ دیر کے بعد پھر کہتے یا اللہ تو رحیم ہے نا، کیا تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، یا اللہ اپنے اس بندے پہ رحم کر لے۔ پھر وہ کہتے یا اللہ میں نے تو سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو تجھ سے معافی مانگے تو اس کی معافی کو قبول کرتا ہے، تو اس کو معاف کر دے، یا اللہ یہ بندہ تیرے آگے جھکا ہوا ہے تو اس کو معاف کر دے، یہ بندہ تیرے آگے ہاتھ کو پھیلائے تو اس سے دعا مانگتا ہے کہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے، تو معاف نہیں کرے گا؟ میں تو معافی مانگنے کے لیے تیرے بارگاہ میں آ گیا، مکے میں آ گیا، تیرے گھر کے سامنے آ گیا، تیرے کعبے کے دیوار کو پکڑ کے تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ امام حسن بصری فرماتے کہ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یعنی یہ کون بندہ ہے، یہ کون ایسا گناہ گار ہے، کیا اس نے ایسا کر دیا، اس میں کون سی ایسی سزا ہے، کیا ایسی بات ہے، میں جاؤں اس کے خیمے میں، اس سے پوچھوں تو صحیح، اور پھر میں بھی اس کے لیے دعا کروں، اس کو بولوں تو میرے لیے کر، میں تیرے لیے کرتا ہوں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نکلا، اس کے خیمے میں گیا، جب ان کے خیمے میں داخل ہوا تو میں جو آخری چیخ انہوں نے ماری تھی وہ اس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تھے، اس کے بعد ان کی آوازیں نہیں نکل رہی تھی۔ خیمے کا دروازہ میں نے کھولا، میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص نوجوان وہ زمین میں تشریف فرما ہے، بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہیں، اور ان کے چہرے میں ان کے زلفیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں قریب گیا، قربان جائے ہمارے بزرگوں کا عالم کہ کیسی خوف خدا تھی یار ان کے دل میں، آج ہمیں تو پرواہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی بول دیتا نا یار مسجد کا خیال کر لو، تو یار یہ خیال میں کی باتیں دور کرو، بزنس کرنے بیٹھو، خیال کرنے تھوڑی بیٹھو، تو کہہ دیتے نا کہ یار علماء کا خیال کر لو، مدرسے کا خیال کر لو، دین کے بعد بولے یار دین کی بات مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ آج لوگ اسے پہ لگام ہو گئے، یقین کریں آج وہ کیونکہ ایسی ہستی اب نظر ہی نہیں آتی جن کا دل ایسا تڑپتا ہو، خوف خدا میں جن کا دل ایسا ہوتا ہو، ہوں گے دنیا ایسے لوگوں سے بالکل خالی نہیں، لیکن آج بازار بڑا دنیا کا گرم ہو گیا ہے، ہر بندہ دنیا کی محبت میں ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے قریب گیا، میں نے ان کے چہرے مبارکہ سے زلفیں ہٹائی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری چیخیں نکل گئی۔ لوگوں نے پوچھا امام حسن بصری سے حضور ماجرا کیا ہوا، کون سا ایسا شخص تھا وہ؟ کہا خدا کی قسم جب میں نے اس کے چہروں سے بال ہٹائے، ان کا چہرہ مبارکہ دیکھا تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پوتے امام زین العابدین تھے، وہ امام زین العابدین بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، میں نے اپنا داڑھی امام زین العابدین کے تلووں میں لگایا اور مسل مسل کے چومنے لگا ان کو ہوش میں لانے کے لیے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو میں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اشارے سے تو لوگ جنت میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے جس کو ہم اس کو جنت میں داخلہ فرما دے گا، اور آپ کی حالت اتنی غیر، آپ اتنے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں کہ پورا مکہ پریشان ہے، آپ اتنی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہا اے حسن بصری تم تو بڑے بزرگ ہو، تم تو بڑے بوڑھے ہو، تم نے ایک عمر گزار لی اسلام کے اندر، تم نے میرے دادا کے ساتھ بھی عمر گزاری، مولا کائنات کے ساتھ کی صحبت میں بھی تم آخری وقتوں میں رہے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام حسن بصری پاؤں پکڑ لے، کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟
اس گناہگار کو آپ کے صدقے تو ہم جنت میں جائیں گے. آپ ایسا نہ ایسی بات نہ کریں. آپ فرماتے کہ مجھے حکم دیا امام حسن بصری, فرماتے کہ امام زین العابدین مجھے حکم دینے لگے کہ حسن بصری میرے لیے دعا کرو, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے حساب نہ لے, بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر سکتا. آپ اندازہ کریں, یہ ان بزرگوں کا حال تھا یار, جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دے دیا. یہ ان لوگوں کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر میں جاتے نا تو اکثر و بیشتر آپ بے ہوش ہو جاتے. جب قبرستان جاتے بے ہوش ہو جاتے, جب قبرستان جاتے بے ہوش ہو جاتے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ تو وہ رضی اللہ عنہ کا رضوان, اللہ آپ سے راضی, آپ اللہ سے راضی, لیکن آپ کا حال بے حال ہو جاتے ہیں. آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان سب سے خطرناک عذاب, سب سے پہلی سیڑھی عذاب کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ قبر ہے. اگر بندہ قبر سے پار نہیں ہونا تو کہیں کسی بھی حساب سے پار نہیں ہو سکتا. سب سے قبر میں جو سوال ہونا ہے نا, تو سوال ایمان کا ہونا ہے, ہمارا رب کا مندیر کا تدخل فی ھذا الخروج. اور جب قبر سے کلیئر ہوگا تو ابھی بھی ایسا نہیں کہ بخشش ہے, ایمان کی گارنٹی آ گئی. اب اعمال کے دروازے کھل گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اللہ پوچھے آپ بھائی بتاؤ تم میں سے کون مجھے سجدہ کرتا تھا دنیا میں؟ تو جن کی عادت ہوگی نا سجدہ کرنے کی, وہ اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو, ہمارے والدین کو سجدہ کرنے والا بنائے. حضور فرماتے ہیں وہ سارے سجدوں میں چلے جائیں گے, لیکن جن کی عادت نہیں ہوگی نا سجدہ کرنے کی, دنیا میں نمازیں پڑھنے کی جن کی عادت نہیں ہوگی, وہ سجدہ کرنے کے لیے جھکے رہیں گے, وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے, ان کی کپڑے اکڑ جائیں گے. بڑی کوشش کریں گے کہ وہ سجدہ کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. آپ سمجھیں, ذرا سوچیں, رب کریم سامنے موجود ہوگا, ملاحظہ ہو رہا ہوگا, رب فرمائے گا ذرا مجھے سجدہ تو کرو, اور وہ بندہ سجدہ نہ کر سکے, جھک ہی نہ سکے, تو کتنی بدبختی ہے, کتنی محرومی ہے, وہ بندہ کتنا پچھتانا ہوگا. تو جب وہ جھکیں گے نہیں تو فرشتے عرض کریں گے مولا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مجھے میرے آگے جھکتے نہیں تھے. یار یہ آخرت کوئی ہلکا, آپ نے اس کو بس ایسے پیس آف کیک سمجھا ہوا کہ بس مریں گے تو دیکھا جائے گا. یہ جملے جن کو جنت کی گارنٹی ملی تھی وہ روتے رہتے تھے, تڑپتے رہتے تھے کہ اللہ میں جہنم سے بچا لے, بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر. آج ہمیں یار اپنی, اگر کوئی نمازی ہے تو اس کو اپنی نمازی پہ کرے, کوئی مولوی بن کے عالم بن کے اس کو اپنے علم پہ کرے, کوئی روزہ رکھ رہا ہے اس کو اپنے روزے پہ کرے, کوئی کسی نے حج کر کے آ گیا تو وہ پوری دنیا کو یہی بتاتا پھرنا میں تو وہاں حاجی ہوں. ابے میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچنے کا وقت ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں, ٹھیک ہے فضیلتیں ہیں, ٹھیک ہے آقا علیہ السلام کی غلامی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, نعت خوانی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, نماز پڑھنا بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, یہ سارے معاملات بالکل ہیں, لیکن اللہ کا قہر بھی تو ہے. جب بڑے بڑے اس سے آپ دیکھیں نا, میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب جہنم کی سزائیں ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ جو ہماری شکل ہے نا یہ محمدی شکل ہے. یہ کون سی شکل ہے؟ محمدی شکل. اللہ عذاب محمدی شکل میں نہیں دے گا, عذاب ہوگا محمدی شکل میں دے گا, ہماری شکلیں چینج کر دے گا. اللہ ہمیں بچائے. یار بس بات تو یہ ہے کہ اس کے آگے تو صرف اتنی سی بات ہے کہ مولا بس تو ایسے ہی معاف کر دے, ہم سے پوچھنا نہیں, ایک لفظ بھی ہم سے نہیں پوچھنا, ایک عمل کے بارے بس تو اپنا تو فضل کرنے والا ہے, رحم کرنے والا, بس کرم کر کے ہمیں معاف کر دے. آمین بولیں, اللہ ہمیں معاف کر دے, بلا حساب و کتاب معاف کر دے. صحیح ہماری بات. فرمائے کہ شکل عذاب جو ہے نا وہ محمدی شکل میں نہیں دیا جائے گا. صحابہ نے کہا پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شکل کا عادت یہ ہوگا کہ ایک دان اس کے احد کے برابر ہوگا, احد پہاڑ کے برابر. ایک دان بندے کی کیا ہوں گے؟
احد پہاڑ کے برابر. آپ کو پتہ ہے احد پہاڑ کا پھیلاؤ کتنا ہے؟ یعنی کتنی جگہوں پہ وہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس کا پھیلاؤ کتنا ہے؟ 15 کلومیٹر پر محیط احد پہاڑ. کتنے کلومیٹر پہ؟ 15 کلومیٹر. یہاں سے 1 کلومیٹر کتنا ہے؟ 5 نمبر تک میرا جاتا خیر ہوگا. یہ 12 نمبر 13 نمبر سے یا چلو آپ یار 1 کلومیٹر سب سے کم تر لے لو تو پوچھے نہ یار. حالانکہ میرا جاتا خیر ہے کہ یہ 1 کلومیٹر سے کم ہی ہے، اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. 5 نمبر ہے. 1 کلومیٹر کتنا ہے؟ 5 نمبر تک. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیں اب آپ اس کو تحقیق کرنا چھوڑیں، ایک سمجھنے کی بات ہے. اگر اتنا بڑا بھی 1 کلومیٹر ہے، 120 گز بھی اگر آپ 1 کلومیٹر سمجھتے ہیں، بالکل یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کلومیٹر کا. لیکن اگر آپ 120 گز کو بھی 1 کلومیٹر سمجھتے ہیں تو 15 کلومیٹر 15 پلاٹ 120 گز کی. اور ایک دانت اتنا بڑا ہوگا، ایک دانت اتنا بڑا ہوگا جہنمی کا. دانت منہ میں کتنے؟ 32. چہرہ کتنا بھیانک ہوگا، سوچیں گے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. فرمایا ایسی صورت میں رب اس کو عذاب دے گا، اتنا بھیانک خوفناک چہرہ ہو جائے گا اس کا. آج تو ہم لوگ وہی ایک رات ہم شب برات کی گزار لیتے، ہم سمجھے بس اب تو بخشے گا، بس اب تو پورے سال ہماری معافی ہے. اگر میرے بھائی یہ ساری ٹھیک ہیں، یہ ساری راتیں ساری نمازیں ٹھیک ہے، لیکن بندہ کسی بھی حال پہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے خوف سے نکل جائے باہر. ہمیشہ بندہ اللہ کے خوف میں رہے اور امید پہ بھی رہے، اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس کی رحمت کے مایوسی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ پر ڈلے ہو جائیں، اب جو بھی بندی کرتے رہے. یہ لوگ شریعت کا مقصد نہیں، شریعت نے یہ درس نہیں. فرمایا گیا کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، ایسی صورت ہوگی اس کی، اور اس پہ کھال کیسا ہوگا. فرمایا جاتا 70 گز سے زیادہ موٹی اس پہ کھال ہوگی. 70 گز سے زیادہ موٹی کھال. کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. جب آگ میں ڈالا جائے گا نا، وہ کھال فوراً پگھل کے باہر. یہ جو ہمارے جسم کا کھال ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. یہ تو اس دھوپ میں جا کے جھنس جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی جو یہ دھوپ بھی برداشت نہیں ہوتی، یہ معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی. فرمایا کہ 70 گز سے زیادہ موٹی اس کی کھال ہوگی. اور جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فوراً پگھل جائے گی. پھر اس پہ نیا کھال چڑھا دیا جائے گا، پھر وہ پگھل جائے گی. اسی کنڈیشن میں ہوگا، ٹوپ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مرنے والے کی چیخیں زندے سن لے تو کبھی نہ کچھ کھائے نہ کبھی کچھ پیے، بلکہ دلوں کے اندر گھس جائے. اگر مرنے والے جو مر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے، اگر ان کی چیخیں نکلنا شروع، کیونکہ ہم سن نہیں سکتے. فرمایا اگر ان کی چیخیں، ان کی تکالیف جانور دیکھ لے تو کھڑے کھڑے وہ سوکھ جائے، ان کے گوشت پگھل جائے. اور فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے والے کی چیخوں کو اگر انسان سن لے تو جیسے سخت دھوپ کے اندر برف پگھل جاتا ہے، بندہ ایسے پگھل جائے. کبھی کسی مرغے کو آپ دیکھیں نا، جانور کو اگر آپ باندھے نہیں ذبح کرتے ہیں تو کیسا وہ لاتے مارتا ہے، کیسے اچھلتا ہے. آپ مرغی ذبح کرنے والے کو دیکھتے ہو کہ جب مرغی ذبح کر کے وہ ڈرم کے اندر ڈالتے تو کتنا اچھل رہا ہوتا ہے. یہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت بھی بڑی عزت کی دی ہے. یار یہ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک پر پردہ رکھتا ہے. ہاں، گناہگار ہونے کے باوجود، شرابی ہونے کے باوجود، بے نمازی ہونے کے باوجود، اللہ اس کے جسم سے یہ باتیں ظاہر نہیں کرتا کہ بھائی یہ وہ بندہ ہے جس نے 60 سال میرے گناہ پہ گزار دی. یہ وہ بندہ ہے جو 60 سال جھوٹی بولتا رہا. یہ وہ بندہ ہے جو 60 سال لوگوں کو دھوکے ہی دیتا رہا، حرام خوری کرتا رہا. نہیں، بڑی عزت کی موت دیتا ہے. اور ایسے دھولا بنا کے لوگ جاتے ہیں کہ لوگ اس کے آگے بھی چلنے سے گریز کرتے ہیں کہ نہیں، جنازے کے آگے سے نہیں جانا. کتنی یار تم یار کیا اپنے رب کی نعمتیں، کیوں بہت سی نعمتوں کو چھٹتا ہو. اتنا وہ کرم، مرنے کے بعد بھی کرم، وی آئی پی کفن کے اندر تمہیں. تو ہمیں تو شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق اس مذہب کے ساتھ ہے جو لوگوں کو پہاڑوں سے پھینک نہ دیتے، مردوں کو پہاڑوں سے نہیں پھینک دیتے، جو لوگوں کو جلا نہیں دیتے، جو چیڑ پھاڑ کے
چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا تو اس مذہب سے تعلق ہے کہ اتنے پیار سے نہلایا جاتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ نہلاؤ ایسے کہ اس کو ذرا سی تکلیف بھی نہ ہو. زندے سے زیادہ اس کی عزت. کہا قبرستان جانا تو قبروں کے اوپر سے پھلان کے لیے نہ جاؤ کہ جیسے زندہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے. اتنی عزت، اتنا پروٹیکٹ، اتنی سیکورٹی، اتنا پروٹوکول یہ کس نے دیا آپ کو یار؟ یہ رب کریم نے تو دیا، یہ حضور نے تو دیا. آپ اگر کسی کو حضور کی بات نہ سمجھ میں آئے، آپ کسی کو اللہ نہ سمجھ میں آئے اور اس کی شریعت نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس بندے کو تو جینے کا حق نہیں حاصل ہے. اس بندے کو پھر جینے سے حق حاصل ہے. وہ تو جانت سے بھی بدتر ہے. اتنا رب ہم سے محبت کرے، رب ہمارا اتنا خیال کرو رہے. ہمیں یار ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، فکر آخرت کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ ابھی اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم جو ہے نا ہتھیار لے کے دوسروں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے فکر آخرت کر لیں، ہم نہ کریں. میرے بھائی سب سے پہلے ہمیں فکر آخرت کرنی ہے. ہمیں دوسروں کا ٹھیکہ نہیں ہے، دوسرے جان اپنا کام کرے بھائی. ہمیں اپنی فکر آخرت کرنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والے ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کریں، ہم سب کے ساتھ دھوکہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مومن بندہ کام کرے اور ہم ساروں کے ساتھ کافر ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ 70 گز کی کھالیں ہوں گی، پگھل رہا ہوگا، وہ پکارے گا اے کوئی مجھے پانی پلانے والا، پانی پلاؤ. 70 سال کے بعد اس کی آواز سنی جائے گی. اور قیامت کے ایک دن کتنے بارے میں؟ سورہ معارج اللہ فرماتا تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال. ایک دن. اور کیا فرمایا کہ 70 سال کے بعد، ایک روایت میں 70,000 سال، 70 سال لے لیتے ہیں. 70 سال کے بعد دروازہ جہنم کہے گا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، تو کیوں اتنا شور کر رہا ہے؟ وہ کہے گا مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو. 70 سال کے بعد پھر اس کو پانی پیش کیا جائے گا. 70 سال پکارتا رہے گا. 70 سال کے بعد اس دروگہ جہنم اس سے کہے گا کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس دروگہ جہنم پانی لانے میں کیا کرے گا؟ 70 سال کے بعد لے گا. اب 70 سال کے بعد اس کو کوکا کولا پیش کیا جائے گا. 70 سال کے بعد اس کو کیا منرل واٹر پیش کیا جائے گا. 70 سال کے بعد اس کو جوس پیش کیا جائے گا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے پانی کون سا پیش کیا جائے گا؟ فرمایا ماء الحمیم. وہ پانی کہ جب بندہ اس کو اپنے قریب کرے گا اس کے بھاپ سے اس کا پورا جسم پگھل کے باہر آئے گا. وہ جہنم میں اس کو سے پھینک دے گا. یہ کوئی آپ بھی مت سمجھے گا یہ کوئی ڈرامہ ہے، کوئی ہالی ووڈ کی کوئی فلم ہے، یہ مت سمجھے گا. یہ حقیقت ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. کئی طرف فرما رہا ماؤن حبیب، کئی ثقیل. یہ سارا قرآن نقشہ کیا چلا ہے ان بے نمازوں کے لے کر. فرمایا قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. کہ جب جہنم میں جا رہے تھے لوگوں سے پوچھیں کہ تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ کہیں گے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھا کرتے، ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری. یار یہ مقصد ہے حیات ہمارا کہ بس ہم یہ اسی مقصد کے لیے نہیں. دنیا لازمی سی بات ہے کہ ہم دنیا میں آئے، عالم اسباب کو اختیار کرنا ہے، عالم اسباب کو ہاتھوں تک رکھنا ہے. دل میں تو صرف اللہ اس کا رسول ہی ہونا ہے. آج دلوں میں ہمارا رچ بس گیا دنیا. اللہ مجھ سمیت ہم سب کو دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے. اللہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب آخرت سے نجات عطا فرمائے. جہنم کی سختیوں سے نا بلا حساب ہم نہیں دے سکتے یار. جب وہ بڑے بڑے بزرگ امام زین العابدین حضرت عثمان غنی، عمر فاروق جیسے ہستیاں وہ جب ان بات کو سوچ کے کب آ جائے تو میں اور آپ اس کھیل کے. لیکن اپنی فکر کرو یار آخرت کی. دنیا کی ٹینشنوں کے اندر ایک ٹینشن جو ہے نا آخرت کی ٹینشن لے لو. ایک ٹینشن قبر کی ٹینشن لے لو. جہاں رزق کی ٹینشن بلا وجہ کی اپنے لیے بھی ہے، جہاں معیشت کی ٹینشن بلا وجہ کی اپنے لیے بھی ہے.
یہ معیشت ہے، رزق یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا لے لیتا ہے۔ اس کی ٹینشن ہے، جو ٹینشن لینی چاہیے وہ لے نہیں رہے، جو ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس کو لے کر بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے محنت کریں، میں محنت سے نہیں بات آپ کو کہہ رہا کہ آپ محنت نہ کریں۔ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، حلال ہے، آپ استعمال کریں، آپ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو اپنے اوپر اختیار کریں۔ آپ یہ نظریہ رکھیں کہ یار میں اللہ کا غلام ہوں، میں رسول کی غلام، شریعت کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، شریعت کے خلاف نہیں جانا۔ اگرچہ مولا میں عمل نہیں کر سک رہا، میں نمازیں نہیں پڑھ سک رہا، پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، فجر کو اٹھنے کی بھی بڑی کوشش کرتا ہوں، نہیں اٹھ پا رہا، لیکن مولا تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر، تو معاف کر دے، غدار نہ بنے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ کوشش کیا کریں کہ 1:15 بجے مسجد میں آئے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ آپ کو ضرور ہوگا، تو کوشش کیا کریں کہ جب آئیں گے تو آپ قرآن حدیث کی باتیں سنیں گے، جب سیکھیں گے تو اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عزت